بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفیتی عامہ جنرل نالج کلاس 3 کا ہم چیپٹر 7 کر رہے ہیں، جس میں بہت اہم چیپٹر پڑھتے ہوئے ایک ٹاپک ہے قدرتی مساکن پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات۔ قدرتی مساکن ہم نے ہیبیٹیٹس مسکن پیچھے دو طرح کے پڑھے تھے، ایک زمینی مسکن تھے اور پھر آبی مسکن تھے، پھر آگے ان کی مزید اقسام تھیں۔ ان پر مسکن کی جمع مساکن پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات۔ انسانی سرگرمیاں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ یعنی کہ انسان جب رہتا ہے کسی علاقے میں تو وہ پھر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مختلف کام کرتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ درخت کاٹتا ہے اپنے ایندھن کے لیے، چولہا جلانے کے لیے، اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے، یا وہ اپنے اگر گھر بنا رہا ہے، مکان بنا رہا ہے تو پھر اس کے لیے اس کو چاہیے، اس کو فرنیچر کے لیے جنگل چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح وہ پھر پانیوں کا استعمال کرتا ہے تو پھر پانی وہ ضائع بھی کرتا ہے۔ اگر وہ فیکٹریز کارخانے لگاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا گندا مواد جو ہے وہ بھی پھر اس کو اچھی طریقے سے ڈسپوز آف نہیں کرتا اس کو، اور گندا دھواں پھر ہوا میں پھیلتا ہے۔ اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب اپنی کوڑا کرکٹ بہت زیادہ، پھر اس کو بھی صحیح طریقے سے سنبھالا نہیں جاتا، دبایا نہیں جاتا۔ تو یہ مختلف سرگرمیاں ہوتی ہیں انسان کی، ٹھیک ہے، جس ماحول میں وہ رہ رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس کے اثرات کیا ہیں نا، ایفیکٹس کیا ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ آپ جان چکے ہیں کہ جنگلات، صحرا، گھاس کے میدان، تازہ اور نمکین پانی کے ذخائر مختلف جانداروں کے مساکن ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انسان اپنے فائدے کے لیے ان قدرتی مساکن کو مختلف طریقوں سے متاثر کر رہے ہیں، جس سے ان مساکن میں ایسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جو وہاں پائے جانے والے پودوں اور جانوروں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں جانداروں کو خوراک، پانی اور پناہ گاہوں کی کمی کا سامنا ہوتا ہے اور یوں ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اب اس میں ہم اوورآل تو اس کو ڈسکس کریں، لیکن اب آگے ہم اس کو پڑھیں گے کہ زمینی مسکن اور آبی مسکن میں کس طرح انسانی سرگرمیاں جانداروں، جانوروں، حشرات، پرندوں کی خوراک اور پانی اور ان کے رہنے کی جگہوں کو کس طرح نقصان پہنچا رہی ہیں، یا ان دوسرے جانداروں کو ہم انسانوں سے کتنا خطرہ رہتا ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ ایمیزون جنگلات زمین پر سب سے بڑے برساتی جنگلات ہیں، لیکن وہاں پہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ نیچرلی اگے ہوئے جنگلات ہیں۔ پچھلے 50 سال میں انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کے رقبے میں 17% تک کمی ہوئی ہے، یعنی کہ انسان اپنے استعمال کے لیے ان کو کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ تو 50 سال بہت چھوٹی سی ایک مدت ہے، بہت چھوٹا سا ایک ٹائم پیریڈ ہے۔ 50 سال میں 17% ان میں کمی ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے زمینی مسکن۔ زمینی مسکن پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات کیا ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں۔ انسان عمارتی لکڑی، ایندھن اور آبادکاری کے لیے، عمارتی لکڑی یعنی کہ جو عمارتیں بنانے کے لیے لکڑی چاہیے، ایندھن یعنی کہ آگ جلانے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے، اور آبادکاری کے لیے اور اپنے آباد ہونے کے لیے، گھر بنانے کے لیے اور فرنیچر، مختلف ضروریات کے لیے جنگلات اور سبز میدانوں کو ختم کر رہا ہے، یعنی کہ ان کو کاٹتا جا رہا ہے، اور جنگل تو کاٹ رہا ہے درخت، تو پھر جہاں پہ اس نے خود رہنا ہے، گھر بنانے، اپنے دفاتر بنانے، اسکول بنانے ہیں، تو وہ پھر میدانوں کو بھی ختم کر رہا ہے کہ وہاں پہ سٹرکچر بنتا جا رہا ہے نا، پکے مکان بنتے جا رہے ہیں، جس سے پودے اور جانور قدرتی مسکن سے محروم ہو رہے ہیں۔ اب ظاہر بات جب وہاں پہ پہلے تو جنگلات کٹ رہے ہیں اور میدان صاف ہو رہے ہیں تو پھر جانور کہاں رہیں گے، پرندے کہاں رہیں گے، وہ پودے بھی وہاں سے ختم ہو جاتے، صاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان نے وہاں پہ اپنا استعمال میں لانی ہوتی جگہ، تو پھر ان کا مسکن نہیں رہتا اور ان کی زندگی خطرے سے دوچار ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب وہ اپنے اس مسکن سے دور ہو جاتے ہیں، ان کا مسکن نہیں رہتا، تو پھر ظاہری بات ہے وہ جو حفاظتی ایک ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ نیچرلی ایک جو ہیبیٹیٹ کا ایک ہے ایکو سسٹم، وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات کے استعمال سے نہ صرف پودے اور جانور بلکہ انسان بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ
انسان پودوں کو کھادیں دیتا ہے، کیڑے مارنے کے لیے ادویات اسپرے کی جاتی ہیں، اپنے بھی ارد گرد کے ماحول میں کیڑے مارنے کے لیے ادویات، اور پھر فصلوں پر، پودوں پر بھی، پھلدار درختوں پر بھی کیڑے مار ادویات استعمال ہوتی ہیں، تو اس سے پودے بھی متاثر ہوتے ہیں اور پھر انسان اور جانور تینوں ہی متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ جو سپرے ہوتا ہے اس سے وہ فضا، ہوا جس سے سانس لیتے ہیں وہ سب گندی ہو جاتی ہے، آلودہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے آبی مسکن پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات۔ اب ہم نے آبی مسکن میں دیکھنا ہے، کارخانوں اور گھروں سے نکلنے والا گندا پانی۔ اب کہاں سے نکل رہا ہے پانی گندا؟ کارخانوں سے، فیکٹریز سے، جو بھی کسی فیکٹری میں بھی کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ظاہر بات کچھ نہ کچھ تو گندا مٹیریل، مواد نکلتا ہے نا جب کام ہو رہا ہوتا ہے، کوئی چیز بن رہی ہوتی ہے، تیار کی جا رہی ہے، چھوٹی یا بڑی۔ اور گھروں سے نکلنے والا گندا پانی، ہم گھروں میں روز کتنا ہی سارا پانی استعمال کرتے ہیں مختلف کاموں کے لیے، برتن دھونے، کپڑے دھونے، اپنے غسل کے لیے، ٹھیک ہے، گھر صاف کرنے کے لیے، چیز یعنی کہ بے تحاشا گھروں میں پانی استعمال ہوتا ہے۔ آبی مساکن کو آلودہ کرتا ہے۔ اب وہ آبی مساکن کو آپ سوچیں گے کہ وہ کیسے گندا کر دیتا ہے؟ یہ جو پانی کارخانوں گھروں سے نکلتا ہے اس کو کہیں تو جا کر گرنا ہے نا، اگر وہ زمین میں چلا جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے پانی، وہ گندا زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو زمین کے نیچے پانی کا ایک لیول ہے، ہم دیکھتے ہیں نا کہ نلکا لگایا ہوتا ہے زمین میں، تو اس کو جب چلاتے ہیں نلکے کو تو زمین سے پانی آتا ہے، یا ہم موٹر چلاتے ہیں تو پانی آتا ہے، تو وہ زمین کے اندر پانی، گندے والا پانی وہ جذب ہوتا ہے تو اس کو آلودہ کرتا ہے، اور پھر جہاں کہیں بھی وہ جا بہتا ہوا اگر نالے میں، ندی میں، دریا میں شامل ہوتا چلا جاتا ہے، بڑے بڑے نالوں میں کوڑا ہم پھینکتے ہیں، وہاں پہ اس پانی میں جا کے وہ گندا پانی شامل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ الٹیمیٹلی انہوں نے کہاں جانا ہوتا ہے؟ فائنلی سمندر میں چلے جانا ہوتا ہے۔ تو وہ جانوروں کی، جانداروں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ دیکھو نا، یہ پکچر دی ہوئی ہے کہ ایک بہت بڑی فیکٹریز وغیرہ کا ایریا دکھا رہے ہیں، چمنیوں سے دھواں آ رہا ہے اور نیچے یہ سوراخوں سے نظر آ رہا ہے کہ جی گندا پانی، بلیک بلیک پانی نکل رہا ہے، تو یہ کہاں سمندر میں جا رہا ہے، انہوں نے اس کو شو کیا۔ تو سمندر میں کون ہے؟ آبی حیات ہے، مچھلیاں ہیں، بہت ہم نے پیچھے آبی مسکن میں بے تحاشا جانوروں کے نام پڑھے تھے، سی ہارس، فش، اور اس میں بڑے بڑے بھی تھے، ٹرٹل، کروکوڈائل، سمندری گھاس، کائی، یعنی کہ پودے، جو سمندری پودے ہوتے ہیں وہ سب، اور بڑی بڑی مچھلیاں، بلو ویل وغیرہ، یہ سب، اور بے تحاشا ایسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو پانی میں رہتی ہے، جس کو ہم جانتے بھی نہیں۔ اتنا زمین کا اتنا بڑا حصہ سمندر پہ مشتمل ہے، تو اس میں کتنی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، تو وہ سب اس آلودگی سے متاثر ہوتے ہیں۔ سمندری جہازوں سے بہنے والا تیل بھی سمندری حیات کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اب جو سمندری جہاز، اب بے تحاشا انسان ٹریولنگ کرتا ہے سمندری جہازوں سے، تو وہ بھی جو بہت دفعہ ہم سنتے ہیں کہ جی لیک کر گیا، بہہ گیا تیل لے کے جاتے ہیں، اور بہت یہ آپ یہ پکچر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈک ہے اور وہ ساری آئل سے کالی ہوئی ہے، تو وہ مر جاتے ہیں، وہ سمندر کے کنارے پہ بے تحاشا ہمیں آئے روز خبروں میں دیکھتے ہیں کہ آبی حیات وہ ملتی ہے ڈیڈ۔ یہ تھا ہمارا انسانی سرگرمیوں کے اثرات قدرتی مساکن پر۔